بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ فیل اس سورت کا نام کیوں رکھا؟ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ فیل نام رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں یمن کے بادشاہ ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، تو اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سورت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام تھا ابرہہ، اس نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کی طرف آتا ہوا دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعاء کے مقام پر ایک کنیسہ بنایا، یعنی ایک عبادت گاہ بنائی، اور اس کی چاہت یہ تھی کہ اس راستے سے جو لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے نہ جائیں بلکہ میری اس بنائی ہوئی عبادت گاہ کا طواف کریں اور یہاں عبادت کریں۔ تو اس نے وہ کنیسہ بنا دیا، اور جب عرب کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یار اس نے اتنی بڑی حرکت کی کہ وہ عبادت خانہ اس نے بنا دیا اور اس عبادت خانے کی طواف کروانا چاہتا ہے، تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں پہنچا اور وہاں جا کر قضائے حاجت کر دی، اور اس کنیسہ کو یعنی اس کی عبادت گاہ کو ناپاک کر دیا۔ جب ابرہہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ طیش میں آ گیا، تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ اب اس ارادے سے اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا۔ اس لشکر میں کیا تھا؟ بہت سارے ہاتھی تھے اور ہاتھیوں پر سوار تھے، اور ان کا پیش رو ایک بڑے جسم والا ہاتھی تھا، اور اس ہاتھی کا نام تھا محمود، جو ان سب ہاتھیوں کی سربراہی کر رہا تھا، یعنی اس بڑے ہاتھی پر بھی سوار تھا اور باقی ہاتھیوں پر بھی لوگ سوار تھے۔ تو وہ جو بڑا ہاتھی یعنی ان ہاتھیوں کا جو سربراہ اس نے بنا کے بھیجا، اس ہاتھی کا قد بہت بڑا تھا اور لمبا چوڑا تھا، تو اس کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے، اور ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بھی 200 اونٹ اس نے قید کر لیے۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو تم میرے اونٹ قید کر کے لائے ہو میرے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ تو اس نے بڑا تعجب کا اظہار کیا اور اس نے کہا بڑی حیرانگی والی بات ہے
میں تمہارے عزت کے مقام، میں تمہارے عبادت کے مقام کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ یعنی کعبۃ اللہ کو میں گرانے آیا ہوں، تمہارا مطالبہ تو یہ ہوتا کہ کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ یا اس کے خلاف ایکشن نہ لو، تم عجیب آدمی ہو کہ اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا دراصل میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس گھر کی حفاظت وہ مالک خود فرمائے گا۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ روانہ کر دیے اور چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب واپس آ گئے، قریش کو یہ صورتحال بتائی اور انہیں مشورہ دیا کہ اے اہل قریش، تم سب پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ، مکہ مکرمہ چھوڑ دو۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا، اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار الہ، ایک بہت بڑا لشکر تیرے گھر کو گرانے کے لیے تیار کر کے لایا ہوا ہے، اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ اگر حضرت عبد المطلب نہ دعا کرتے تو کعبۃ اللہ کی حفاظت بھی ہو جانی تھی، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی، اس کو کسی اور راستے پر چلاتے تو وہ چل پڑتا، جب اس کو کعبۃ اللہ کے راستے کی طرف چلاتے تو وہ نہیں چلتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ کئی بار کوشش کی، وہ محمود وہ چلتا تو پیچھے ہاتھی چلتے، وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، وہ دوسری طرف چل پڑتا تھا، جب کعبہ کی طرف چلاتے تو وہ نہیں چلتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجیں، ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں۔ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تھا، وہ پتھر کا ٹکڑا، وہ سنگریزہ اس بندے کے خود کو توڑتا، یعنی اس کے تکبر والے بت کو توڑتا، اس کے سر سے گزر کر اس کے جسم کو چیرتا ہوا وہ ہاتھی کے جسم میں بھی داخل ہوتا اور پھر وہ زمین پر گر پڑتا، وہ کنکر۔ تو اس ایک کنکر کے پڑنے کی وجہ سے ہاتھی پر سوار وہ بھی مر جاتا اور وہ ہاتھی بھی ڈھیر ہو جاتا۔ تو سب کے جسم اس کنکر کی وجہ سے چر گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، سوار بھی اور وہ ہاتھی بھی۔ تو اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی تھوڑا ہی وقت لگا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بھوسا پڑا ہوا ہے، اس طرح وہ چرے ہوئے تھے، جسم بھی اور ہاتھی بھی۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا، اسی سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ تو یہ ہاتھی کا واقعہ ہو، غالباً 50 یا 55 دن گزرے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ تو یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عزت والی جگہوں کی اللہ رب العالمین خود حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر کہیں معاشرے میں ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہو کہ کہیں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں، شکار ہیں، تو یہ کہہ کر لوگ کہ یار اللہ خود حفاظت کرے گا، وہ خود پیچھے ہو جائیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیں۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں مسلمان آتے ہیں۔ اگرچہ کافر کے سامنے حضرت عبد المطلب نے یہ فرما دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، لیکن حضرت عبد المطلب خود کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، ان کو اتنی فکر تھی، تبھی کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے بار الہ، اپنے گھر کی حفاظت فرما، بہت بڑا لشکر اس گھر کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے آیا ہے۔ تو انسان کو فکر ہونی چاہیے
نقصان کی، تکلیف کی، مصیبت کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ اپنی توجہ رب العالمین کی طرف مبذول کرے، وہ اللہ کی طرف لنک جوڑے اور اللہ سے دعا کرے۔ اب مومن کا ہتھیار ہے دعا، بندہ رب العالمین سے دعا ہی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو دعا کی تو اللہ رب العالمین نے یہ اس طرح اپنے گھر کی کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ یعنی رب العالمین دشمن کا انتقام خود لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنی عظمت والی جگہوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ایمان اور استقامت عطا فرمائے کہ انسان کی توجہ کا مرکز رب کی ذات ہونی چاہیے، اور انسان کو کامل بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر کامل ہوگا تو اللہ رب العالمین ضرور مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی یہ آخری صورتیں چل رہی ہیں، کم و بیش 9 سے 10 دن لگیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ تو جتنے احباب آپ میں سے درس قرآن میں شامل ہو رہے ہیں یا ہمارے سننے والے شامل ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس قرآن پاک کے ختم میں درس میں شامل ہوں، تاکہ اس کی آخری برکتیں آپ سب کو نصیب ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، دعا فرمائیں یا مالک مولا ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما، آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اچانک حادثات سے محفوظ فرما، بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ